بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، اس سلسلے کا آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک نئی فصل ہے، نیا باب ہے، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دلائل اکٹھا کیے ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمان حاکم کے زیر ولایت رہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کریں تو حاکم وقت سے اجازت لیں، حاکم وقت سے اجازت لیں، اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کریں، اجازت لے لیں، اجازت مل جائے تو کام کریں، اور اجازت نہ ملے یا منع کرے حاکم تو اس سے باز آ جائیں۔ یہ عنوان عملی طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ اجازت لینا، اجازت ملنا اور اجازت ملنے پر عمل کرنا، اجازت نہ ملنے پر باز آ جانا، یہ تو عملی چیز ہے، پریکٹیکل میں ہے یہ کہ مسلمانوں کے حکمران نے کسی بات کی اجازت دی ہے تو مسلمان کریں، اور اگر اجازت نہ دے تو نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام باتوں میں وہ شرط اپنی جگہ پر قائم ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی معروف، اطاعت تو معروف کے کاموں میں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ شرط، یہ ضابطہ جو سنت کا ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اس سے ایک بال کے برابر بھی عدول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے، حاکم ہے، خواہ وہ خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، امام ہو، یا کسی اور نام سے جانا جاتا ہو، اسے وہ مسلمانوں کی مصلحتوں کو عوام سے کہیں زیادہ جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، کس چیز پہ مصلحت ہے، کون سا کام کیا جانا چاہیے، کون سا کام نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک چیز اچھی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، لیکن موقع محل مناسب نہیں ہوتا، اس لیے مسلمانوں کا امام جانتا ہے کہ وہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں مناسب ہے۔ ایک بات صحیح ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا موقع محل صحیح نہیں ہے، اس کی مناسبت صحیح نہیں ہے، اس کے حالات و ظروف مناسب نہیں ہے۔ اس چیز کو مسلمانوں کا ولی الامر جس کو ہم کہتے ہیں، حاکم، وہ زیادہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے ممالک سے جڑا ہوا ہے، دنیا کے حالات سے وابستہ ہے، دنیا کے مسائل، حالات، ظروف، اپنے ملک کے مسائل، حالات، ظروف سے بخوبی واقف ہے، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر وہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ بات فی نفسی جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ بات جائز نہیں ہے تو کہنا ہی جائز نہیں شریعت کے اعتبار سے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے، اپنے آپ میں درست ہے، لیکن اس کا موقع محل صحیح ہے یا نہیں صحیح، حالات صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں۔ ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حوالہ دے کر کے
کوئی بھی شخص کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بھی اپنے ضابطے ہیں، اپنے اصول ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی رعایت ہے، اور اسے اہل علم نے بہت تفصیل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اپنی کتابوں میں، اپنی رسائل میں بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ معروف کا حکم دینا حالات کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے معروف نہیں ہوتا، بلکہ منکر ہو جاتا ہے. اور بہت سارا انکار منکر ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ حالات مناسب نہیں ہوتے ہیں، ظروف صحیح نہیں ہوتے ہیں، موقع محل صحیح نہیں ہوتا ہے، تو وہ انکار منکر خود اپنے آپ میں منکر ہوتا ہے. اس لیے بہت زیادہ باریکی سے اصول ضابطوں کو جاننا ضروری ہے. تو انکار منکر کے لیے یا معروف کا حکم دینے کے لیے جو ضوابط ہیں، ان ضوابط میں سے ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا ولی امر ہے، حاکم ہے، تو وہ ولی امر اور حاکم اجازت دے تو وہ کام کیا جائے. معروف کا حکم اس وقت مناسب ہے کہ نہیں، منکر کا انکار اس وقت مناسب ہے کہ نہیں، اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ حالات اور ظروف کو جاننے والا مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا ولی امر، مسلمانوں کا بادشاہ سمجھے گا، مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کو سمجھے گا. اس اعتبار سے اس عنوان کو ہمیں سمجھنا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہمارے سامنے 10ویں فصل ہے، اور اس کے اندر حاکم وقت سے اجازت لینا اور منع کرنے سے رک جانا، باز آ جانا، اس مسئلے کو سمجھایا گیا ہے. اب آپ جب اس فصل کو پڑھیں گے، اس کے دلائل کو پڑھیں گے، تو آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. آج اگر مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا ولی امر دنیا میں اس وقت واحد اسلامی ملک ہے مملکت سعودی عرب کے نام سے، جسے دنیا کے لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اسے قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں قبول کرتے. ظاہر ہے کہ جو لوگ سنت پرست ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، سنت کی حقیقت کو، اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ اسے مسلمانوں کا ملک تسلیم کرتے ہیں، اور وہاں کے حاکم کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں. اس کے اندر پائی جانے والی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود بھی اسے، اس کی اطاعت کرنا، اس کی باتوں کو سننا واجب سمجھتے ہیں. اس کے خلاف بغاوت کی زبان کھولنا، بغاوت کا قدم اٹھانا، بغاوت کے حرکات، بغاوت کی حرکتیں کرنا یا اس کے لیے اکسانا بھڑکانا حرام سمجھتے ہیں. لیکن جو خارجیت زدہ ہیں، جن کے ہاں خروج کا عقیدہ نظریہ پایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے یہاں خواہ وہ کسی بھی نام سے جانے جاتے ہوں، کسی بھی فرقے سے وہ اپنے آپ کو متعارف کرتے ہوں، بہرحال ان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک اسلامی ملک نہ ہو، یا وہ اسے روئے زمین پر اسلامی ملک تسلیم نہ کرتے ہوں، یہ ممکن ہے. لیکن ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے میرے بھائیوں. اعتبار سنت کا ہے، اعتبار اہل سنت کا ہے، اعتبار سلف صالحین اور سلف امت کے اصولوں کا، ان کے ضابطوں کا ہے، ان کی عملی زندگی کا ہے، جو ان کی زندگی میں ڈھلا ہوا دستور ہے، اس کا اعتبار ہے. تو بہرحال آج اگر مسلمانوں کا حاکم کسی مصلحت کی بنیاد پر کوئی بات کسی وقت کہنے سے روکتا ہو، یا کسی چیز کے انکار کرنے سے کسی وقت روکتا ہو، تو بڑا واویلا مچ جاتا ہے، بڑا شور شرابہ ہوتا ہے. یہ دیکھو معروف کا حکم نہیں دینے دیتے، یہ دیکھو منکر سے منع نہیں کرنے دیتے. امر بالمعروف کا فریضہ، نہی عن المنکر کا فریضہ واجب ہے، فرض ہے، لیکن ہمارا حاکم اس قدر تجاوز کر رہا ہے کہ وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دعوت کا کام کرنے نہیں دیتا. ہم تقریریں کرنا چاہتے ہیں، ہم فتوے دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو علمی حلقات اور علمی مجالس میں درس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم پر بین لگاتا ہے، ہم پر پابندی لگاتا ہے. اس طرح کے آپ کو بہت سارے شکوے، بہت ساری شکایتیں سننے کو ملتی. یا اس سے اور مزید آگے بڑھیں سمجھنے کے لیے، یہ دیکھو فلاں شخص کو، خطیب کو خطبہ دینے سے پابندی لگا دی گئی، یہ دیکھو فلاں خطیب کو خطبہ دینے سے روک دیا گیا، یا اس کو نظر بند کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، امام حرم کے ساتھ ایسا ایسا کر دیا گیا. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں
یہ تو اس صورت میں بات ہو رہی ہے جب اس کی سچائی ہو، ورنہ بہت ساری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بے سر و پیر کی ہوتی ہیں، الزام ہوتی ہیں، اتہام ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتی ہیں، اور اسے پھیلا دیا جاتا ہے کہ حاکم ایسا کر رہا ہے، حاکم ایسا کر رہا ہے، فلاں عالم کے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں امام کے ساتھ ایسا کر دیا، امام حرم مکہ، امام حرم مدینہ کے ساتھ ایسا ایسا سلوک ہو گیا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر یہ سچائی ہو تب کی بات ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہو تو یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ مسئلہ ہے کہ جھوٹ بولنا، اتہام لگانا، الزام لگانا، یہ کتنی زیادہ سنگین بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ بات سچی ہو اپنے آپ میں کہ فلاں پر روک لگا دی گئی، فلاں کو پر پابندی لگا دی گئی، فلاں کو امامت سے سبکدوش کر دیا گیا، خطبے پر پابندی لگا دی گئی، اگر اس کی سچائی ہو تب ہمیں اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس موقع پر، کس ماحول میں، کن حالات میں، کن ظروف میں وہ خطیب کون سی بات کر رہا تھا، وہ امام کون سی بات کر رہا تھا، اسلامی ملک کے حق میں وہ چیز فائدے مند تھی یا نقصان دہ تھی، کہیں اس کے نتیجے میں خون خرابہ نہ ہو جاتا، کہیں اس کے نتیجے میں جان مال آبرو پر خطرات اور اندیشے نہ مڈلانے لگتے، کہیں اس کے نتیجے میں حرمین شریفین پر خطرے کے بادل نہ مڈلانے لگتے۔ ان تمام حالات اور ظروف کا اس نے خیال کیا یا نہیں کیا، یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ باب اس اعتبار سے بڑا اہم ہے میرے بھائیوں، اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ حاکم وقت کی اجازت لینا ضروری۔ بات سچی ہے، اچھی ہے، قرآن کی ہے، سنت کی ہے، لیکن پھر بھی اسے اس وقت بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، ان حالات میں وہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بھلائی کی بات ہے، اس کا حکم دینا چاہیے اس وقت کہ نہیں دینا چاہیے۔ منکر ہے، اس منکر سے اس وقت روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے۔ ان تمام حکمتوں کو، مصلحتوں کو، حالات اور ظروف کو کون جانتا ہے؟ مجھے مائک مل گیا، مجھے اسٹیج مل گیا، مجھے ممبر مل گیا، میں نے جس طرح سے چاہا للکار دیا، اپنی جذبات سے، اپنی عاطفے سے جو سمجھ میں آیا میں نے بول دیا، لیکن اس بات کے خطرات کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا نقصان اسلام کو، مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ملک کو، وہاں کی رعایا کو کتنا پہنچ سکتا ہے، اس کی خطورت کا، اس کے سنگینی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے خارجیت کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ لوگ اتنی بات کہتے ہیں، یہ دیکھو بھلائی سے روکا جا رہا ہے، یہ دیکھو منکر سے روکنے سے روکا جا رہا ہے، بقیہ باتیں نہیں سمجھتے۔ جمہوریت نہیں ہے، سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، ولی امر ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر خطبوں میں اور خاص طور پر اہم موقعوں پر کیا کہا کرتے تھے؟ علیکم بالسمع والطاعہ، علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تأمر علیکم عبد وکان رأسہ زبیبہ۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے، بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہارا حاکم چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، معمولی اپنی جسم، اپنی ساخت، بناوٹ، اپنے حلیے وضع قطع کے اعتبار سے کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن اگر وہ تمہارا امیر ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی بات سنو اور اس کا کہا مانو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم سمجھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، وہ حالات کو ضرور کو سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور آپ کو حیرانی ہوگی، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت پر چلنے اور بدعات سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب لوگ کہتے ہیں سنت کا کام کرنا چاہتے ہیں، کرنے نہیں دیتا، بدعت کے کام سے روکنا چاہتے ہیں، حاکم ہمارا روکنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، جہاں سنت کا حکم دینا اور بدعات سے روکنے کی بات آئی ہے، اسی حدیث میں تقوی اور سمع و طاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے غلط فہمی پھیلانے والوں کے پروپیگنڈوں میں، ان کی سازشوں میں آنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔
یہ ساری زبانیں اخوانیت زدہ ہیں، خارجیت زدہ ہیں، یہ سارے قلم اخوانیت زدہ خارجیت زدہ ہیں جو آپ کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، صبح و شام اسلامی ملک کے حکمران کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشیں کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ غلطی کر سکتے ہیں، وہ گناہوں کے کام کر سکتے ہیں، 1 2 10 گناہوں کے کام کر سکتے ہیں، اور گناہوں کے کام ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن انکار منکر کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جو بات جہاں چاہیں وہاں کہنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، وہ بھی نصیحت میں سمجھانا، ہمیں خلوت میں تنہائی میں نصیحت کر کے سمجھانا ہے۔ اس لیے سارے ضابطوں کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ جو رویہ، جو طریقہ عام طور پر لوگوں کے ہاں چلتا ہے وہ خارجیت کا طریقہ ہے، رافضیت کا طریقہ ہے، اخوانیت کے پروپیگنڈے ہیں، قطبیت کی دین ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے ولی امر اور حاکم کے خلاف زبان کھولنے کا۔ جیسے ہم اور آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کا نظام ہی ویسا ہے، ہمارے ملک کا نظام جمہوری ہے، ڈیموکریسی ہے، سیکولر اسٹیٹ ہے یہ، اس لیے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا اختیار ہے، ہر ایک کو اپنے الگ الگ، چونکہ اس ملک کے اندر الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں کے دستور میں سب کو اجازت ہے کہ اپنے اپنے دین اور عقیدے کے مطابق جو چاہے رہے اور جس طرح سے چاہے وہ اس کا کام کرے، اس کی ترویج کا، اس کی نشر و اشاعت کا کام کرے۔ اپنی بات ہر آدمی بول سکتا ہے، لیکن پھر بھی ضابطہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسے تیسے چاہے بولے۔ لیکن اسلامی نظام کا تو الگ ہی دستور ہے، اسلامی نظام کی تو نزاکت یہ ہے کہ مسلمانوں کا حاکم دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا آپ کا نائب ہے، اس طرح سے آپ کو سمجھ کر کے چلنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے اسلامی نظام، اسلامی دستور ایسے نہیں چلتا کہ ہر آدمی جو سمجھ میں آئے بولے اور جس طرح سے چاہے میرے بھائیوں اپنے تبصرے اور اپنے کمنٹ اور اپنی باتیں لوگوں کے خلاف، مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بولتا رہے۔ ہمارے سامنے جو عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے، حاکم وقت سے اجازت لینا اور منع کرنے پر باز رہنا واجب ہے۔ اب اس عنوان کے تحت سب سے پہلی بات جو دلیل کے طور پر پیش کی ہے مصنف نے، وہ صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت، صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت ہے، اس روایت کو سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، بڑی عظیم الشان بات، اور واقعہ معلوم ہے عام طور پر ہم کو، آپ کو، عام طور پر لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں، لیکن آئیے اس واقعے کو آج پڑھ کر کے مختصراً، اور اس کے اندر جو عبرت ہے، نصیحت ہے، جو اس عنوان کے تحت اصول اور ضابطہ بن کر کے نکلتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کہتے ہیں 121 نمبر پر، صفحہ نمبر 110 پر، عبد الرحمن بن ابزہ تابعی ہیں، عبد الرحمن بن ابزہ تابعی ہے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رجلا اتى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی اجنبت فلم اجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعقت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك۔ یہ روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے، امام نسائی وغیرہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ یہ عبد الرحمن بن ابزہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ امیر المومنین تھے اس وقت، حاکم تھے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اس وقت ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آ کر کے آپ سے کہنے لگا انی اجنبت، میں جنبی ہو گیا ہوں، فلم اجد ماء، اور مجھے پانی میسر نہیں ہے۔ جنبی کسے کہتے ہیں؟ جنبی کسے کہتے ہیں؟ جنابت، حالت جنابت، آدمی میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں، ہے نا، جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس حالت میں اس آدمی کو جنبی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر احتلام ہو جائے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جنبی کہلاتا ہے، یعنی گویا ناپاک ہو گیا ہوں۔ اس اعتبار سے ناپاکی، اس اعتبار سے
मोमिन तो कभी नापाक नहीं होता है, उसका जिस्म नापाक हो जाए ऐसा नहीं होता कि आप उसके जिस्म को हाथ लगाएंगे तो आप भी नापाक हो जाएंगे। लेकिन नापाकी इस एतबार से कि बगैर गुस्ल किए वजू किए नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इन्नी अजनब तो मैं जुनबी हो गया हूं, फलम अजिद माअन, और मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, बताइए इस मसले में मैं क्या करूं। मेरे भाइयों क्या जवाब दिया? फ़क़ाल ला तुसल्ली, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ठीक है, तुम जुनबी हो गए हो, नापाकी है, बगैर पाकी के आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और पानी मिल नहीं रहा है, फला तुसल्ली, इसलिए नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। यानी जब तक पानी ना मिले वजू करने का तुम्हारे लिए आसानी ना हो जाए, ठीक है, नमाज मत पढ़ो। जैसे ही इस मसले का जवाब उमर बिन खत्ताब ने दिया, अम्मार बिन यासिर मौजूद थे। कौन? अम्मार बिन यासिर। अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वाक़े की याद दिलाई उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, जैसे वाक़या सुना, सवाल सुना, उसका जवाब सुना कि पानी न मिलने की वजह से उसको नमाज पढ़ने से आप रोक रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि मसला आप भूल गए हैं, मसले का इल्म आपके पास इस वक्त नहीं है। उन्होंने फौरन याद दिलाया अपना वाकया, जिस वाकये में वो दोनों थे, अम्मार और उमर बिन खत्ताब। कहने लगे अम्मार, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको याद नहीं है, क्या आपको याद नहीं है उस वक्त को, आपको वो वक्त याद नहीं है जब मैं और आप दोनों आदमी एक सरिये में थे। सरिया उस जंग की टोली को कहते हैं, उस छोटी फौज को कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त शरीक न हो, बल्कि चंद लोगों को तैयार करके किसी महाज के लिए भेज दें, इस काम के लिए जाओ, इस काम के लिए जाओ, इधर चले जाओ, इधर लड़ाई है, इधर मदीने की हिफाजत के लिए जाओ, है ना, मिसाल के तौर पर। तो जिस फौज में अल्लाह के नबी खुद न शरीक हो, आपने सहाबे किराम को किसी की कमांडिंग में भेज दिया हो, उसको क्या कहते हैं? सरिया। एक सरिये में मैं और आप दोनों आदमी थे। अम्मार ने याद दिलाया, फ़अजनबना फलम नजिद माअन, और उसमें भी मामला यही हुआ था कि हम दोनों जुनबी हो गए थे, हम दोनों जुनबी हो गए थे, यानी आप भी जनाबत की हालत में थे और मैं भी जुनबी हो गया था। फलम नजिद मान, और हम दोनों के लिए पानी नहीं था, हम दोनों को पानी नहीं मिला था। और उसके बाद वाकया क्या हुआ था? पानी नहीं मिला तो अब नमाज कैसे पढ़े? तो कहते हैं फ़अम्मा अंता फलम तुसल्ली, तो आपने तो नमाज नहीं पढ़ी थी उस टाइम पर, क्योंकि पानी नहीं था, आपने नमाज नहीं पढ़ी कि पानी मिलेगा, गुस्ल करूंगा, वजू करूंगा, तब नमाज पढ़ूंगा, इसलिए पानी ना होने की वजह से आपने नमाज नहीं पढ़ी थी। वह अम्मा अना, लेकिन मेरा जो मसला हुआ था उस वाक़े में, फ़तमअतु फित तुराब, तो मैं मट्टी में, तो मैंने क्या किया था? मिट्टी में, है ना, अपने आप को लथपथ कर लिया था, यानी मिट्टी देखी कि मिट्टी है, उसमें लेट गए और पूरे जिस्म पर मिट्टी को लगा लिया। बात समझ में आई? आदमी जमीन पर लेट जाए और घिसट करके अपने जिस्म को मिट्टी से लथपथ कर ले, मैंने ऐसा कर लिया था। और उसके बाद मैंने नमाज पढ़ ली थी। मैंने ये सोचा था कि पानी नहीं है तो मिट्टी में लथपथ हो जाता हूं और ऐसे ही करके नमाज पढ़ लेता हूं। कहते हैं ऐसा हुआ था वाकया, आप नमाज नहीं पढ़े थे, मैंने नमाज पढ़ी थी मट्टी में लथपथ हो करके। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे थे हम, और अपना वाकया हमने अल्लाह के नबी को बयान किया था, तो अल्लाह के नबी ने जवाब में क्या फरमाया था? आपने फरमाया था मुझे, इन्नमा कान यकफीका अन तज़रिब बियदैकल अर्ज़, पूरा जिस्म मिट्टी में लथपथ करने की जरूरत नहीं थी, पूरे जिस्म को मिट्टी में लथपथ करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे लिए इतना काफी था कि अपने दोनों हाथों को मिट्टी पर मारते, फतनफुसुम्मा तनफुखा, और उसके बाद हाथों में फूंक मार लेते, धूल जो ज्यादा लग जाती है वो झड़ जाती। सुम्मा तमसह बिहिमा वजहका व कफ़ैक, और फिर उसके बाद अपने दोनों धूल लगे हुए हाथों से, वजहका व कफ़ैका, अपने दोनों हाथों से, मिट्टी वाले हाथों से अपने चेहरे पर फेर लेते और अपने दोनों हथेलियों पर फेर लेते, बाएं हाथ से दाएं हाथ पर और दाएं हाथ से बाएं हाथ पर, इस तरह कर लेते। यानी आपको चाहिए था कि तयम्मुम का जो तरीका है उस तरीके से तयम्मुम कर लेते, पूरे जिस्म को मिट्टी में लथपथ करने की जरूरत नहीं थी।
یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کس نے؟ عمار بن یاسر نے. فقال عمر، اب عمر بن خطاب کو جب واقعہ بیان کیا تو عمر کو یاد ہی نہیں، واقعہ بھول گیا، انہیں بھول گیا واقعہ. تو جیسے یہ بات سنی انہوں نے تو عمر بن خطاب کہنے لگے اتق اللہ یا عمار. عمار کون سا واقعہ بیان کرنے لگے؟ اللہ سے ڈرو، ایسا تو کچھ یاد نہیں پڑتا مجھے. کون سی بات، یہ کیسی بات بیان کر رہے ہیں آپ؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کیسی واقعات، کیسی باتیں آپ بیان کر رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ یاد ہی نہیں ہے، ایسا تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات. اتق اللہ یا عمار، ابھی جملہ یاد رکھو، اتق اللہ یا عمار، اے عمار اللہ سے ڈرو. تو عمار نے جب امیر المومنین، اب یہاں پر مسئلے پر آ جائیے، عمر بن خطاب کون ہے اس وقت؟ امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا ڈرو اللہ سے، عمار اللہ سے ڈرو. عمر بن خطاب خلیفہ ہے، خلیفہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیسی باتیں بیان کرتے ہو؟ تو عمار بن یاسر نے کیا کہا؟ ان شئت لم احدث بہ. امیر المومنین، اب معاملہ آپ کی اجازت کا ہے. معاملہ کس کا ہے؟ آپ کی اجازت کا ہے، آپ امیر المومنین ہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ فتویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ بھائی تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا تیمم کر کے نماز نہ پڑھے. یہ فتویٰ ہے کہ نہیں فتویٰ ہے؟ دین کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ یہ واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں. آپ اگر اجازت دیں گے تب تو میں یہ مسئلہ بیان کروں گا، لوگوں کو یہ فتویٰ بتلاؤں گا، لوگوں کو یہ فتویٰ بتلاؤں گا، یہ مسئلہ سمجھاؤں گا. لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ میں اسے نہ بیان کروں تو نہیں بیان کروں. یعنی اب یہ مسئلہ، یہ فتویٰ بیان کرنے کے لیے آپ کی اجازت چاہیے. اب آپ سوچئے کس قدر سموتات سمجھ گئے؟ سننا اور اطاعت کرنا، کہاں ماننا. عمر بن خطاب نے اتنا ہی کہا اتق اللہ یا عمار. سمجھ گئے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین کہنا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان شئت لم احدث بہ، اگر آپ کہیں، آپ چاہیں کہ بھئی نہیں بیان کروں تو میں بیان نہیں کروں گا اسے. تو پتہ یہ چلا کہ فتویٰ دینا بھی امیر المومنین کی اجازت سے ہوگا، مسئلہ بتانا بھی امیر المومنین کی اجازت سے ہوگا. یہ نہیں بولیں گے مجھے مسئلہ معلوم ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں مفتی ہوں، میں علامہ ہوں، محدث ہوں، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے بھائی؟ میرے ہاتھ میں ممبر ہے، میرے ہاتھ میں اسٹیج ہے، میں امام ہوں حرم کا، مکہ کا، مدینے کا. آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ امیر المومنین، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ، اس کی اجازت مطلوب ہے، اس کی اجازت مطلوب ہے. اس سے یہ پیغام ملا، اس حدیث سے یہ سبق ملا، یہ درس ملا، اور یہ مسئلہ ثابت ہوا میرے بھائیوں کہ امیر المومنین اگر اجازت دے تو کام کریں، اجازت نہ دے تو وہ کام نہ کریں. روکے تو رک جاؤ، اجازت دے تو کرو. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایک مسئلہ معلوم ہے، سنت کا مسئلہ ہے، تو کیا عمار بن یاسر کا یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر آپ اجازت دے تو بیان نہ کروں؟ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اور علم چھپانا ہے اور فلاں کرنا ہے نا. عقل پرستوں کو بہت آتا ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا، لوگوں کی لاجک بہت چلتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو، آپ کو جتنا اللہ کا ڈر ہے، کیا اتنا بھی ڈر ان صحابہ کرام کو نہیں تھا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کو ڈر نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اور عمار بن یاسر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں تھا کہ علم پھیلانا واجب ہے؟ تو سچا واقعہ بیان کر رہی. وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ بھول گئے ہوں گے، آپ کو یاد نہیں ہے امیر المومنین، مجھے ایک دم اچھی طرح سے یاد ہے. لیکن سموتات کا جذبہ دیکھو، یہ صحابہ نے سیکھا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے سیکھا امیر کا مقام کیا ہے، مامور کی ذمہ داری کیا ہے، امیر اور مامور کا درجہ کیا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم یہ باتیں ذکر کر چکے ہیں میرے بھائیوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات کا واقعہ ہے نا، یہ تو بات کا واقعہ ہے.
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، زندہ ہیں. آپ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور ان کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے پیچھے یمن بھیجا. جب ابو موسیٰ اشعری یمن پہنچے، معاذ بن جبل نے دیکھا، آج کی طرح سے کوئی ٹیلی فون کا رابطہ تو نہیں تھا کہ پہلے سے انفارمیشن ہوتی کہ جا رہے ہیں فلاں وقت آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، انہیں نہیں معلوم کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. لیکن جب وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی، تو پہلا سوال کیا کیا؟ امیرون ام مأمور؟ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، دائی بنا کر کے، قاضی بنا کر کے، مفتی بنا کر کے، والی بنا کر کے بھیجا تھا یہاں کا. آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے، تو اب یہ فائنل معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس حیثیت سے آئے ہیں. آپ کی حیثیت امیر کی ہے یا آپ کی حیثیت مامور کی؟ مامور مطلب رائی کی ہے، رعایا کی ہے. مامور مطلب جس کو حکم پر عمل کرنا ہے، حکم پر عمل کرنے والا ہے نا. امر جس پر نافذ ہو، امر حکم دینے والا اور حکم پر چلنے والا. امیر بن کر کے آئے ہیں یا مامور بن کر کے آئے ہیں؟ یعنی کیا سوال کیوں تھا یہ؟ اس لیے کہ یہ سموتات سیکھا تھا نبی کے صحابہ کرام نے. امیر کو اپنا میرے بھائیوں امیر مانو، اس کی بات سنو، اس کا کہا مانو، اپنی مرضی سے، اپنی ہوائے نفس سے، خواہشات سے کوئی فیصلہ مت کرو. سوال اسی لیے کیا تھا کہ اگر آپ امیر بن کر کے آئے ہیں تو آئیے، اپنی ذمہ داری سنبھالیے، اور میں آپ کے ماتحت ہوں، جو آپ کو حکم دینا ہو آپ حکم دیجئے، میں آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر آپ مامور بن کر کے آئے ہیں تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ کون سا کام کرنا چاہیے، میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میرے ماتحت ہو کر کے رہیے. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، یہ تربیت تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو دی تھی. سموتات کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے ان کے ہاں بھرا ہوا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر وہ امیر اور مامور کے درمیان اتنی باریک بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ آگے آئیے، ہم آپ کے ماتحت رہیں گے، اور اگر آپ مامور ہیں تو آپ ہمارے ماتحت رہیے، ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم ذمہ داری نبھاتے ہیں. بھلا بتائیے کہ جب وہ سموتات کا اتنا خیال آپس میں کیا کرتے تھے تو وہ نبی کے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سموتات کس قدر کرتے رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ تربیت تھی. تو کیا کہا انہوں نے کہا بل مأمور، نہیں میں امیر بن کے نہیں آیا ہوں، امیر آپ ہیں. معاذ بن جبل امیر آپ ہیں، میں مامور بن کے آیا ہوں، آپ حکم کیجئے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے سموتات. اب اس کو لوگ اگر مامور ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو نیچا ہو گیا، میں تو حقیر ہو گیا، میں تو غلام بن گیا. میرے بھائیوں، اس موقع پر یہ بات بہت اہم ہے، حالانکہ شاید بات آگے آئے گی اور لازماً آئے گی، اس میں تو نہیں ہے لیکن شاید آگے کے ابواب میں بات آئے گی، اور آپ نے یہ باتیں اس سے پہلے پڑھی ہے سرسری طور پر، کہ میرے بھائیوں نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں کسی کا ماتحت بن کے رہنا یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ برائی کے کام میں کمانڈر بن کر کے رہے. نیکی بھلائی اچھائی کے کام میں کوئی بڑا رہے، ہم اس کے نیچے رہ کر کے کام کریں، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ برائی کے کام کا میں ذمہ دار بن کر کے رہوں. تابع لأن اکون تابعا فی الخیر احب الی من ان اکون رأسا فی الشر. میرے لیے یہ بات کہیں زیادہ عزیز ہے کہ میں خیر کے کام میں کسی کے ماتحت رہوں، اس بات سے کہ شر کے کام میں سرغنہ بن کر کے رہوں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. یہ صحابہ کرام کی باتیں ہیں، یہ غالباً عبداللہ بن عباس نے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ کا بھی ذکر آیا بھی. تو خلاصہ کلام کیا ہے میرے بھائیوں کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ تھا. تو اگر یہ کہتے ہیں ان شئت لم احدث به، اگر آپ چاہیں تو میں یہ بات ہی بیان نہ کروں لوگوں کو، یہ مسئلہ ہی لوگوں کو نہ بتلاؤں. یہ میرے بھائیوں یہ حق چھپانا نہیں ہے، یہ سمع و طاعت کا جذبہ ہے. یہاں معاملہ کس کا ہے؟ صرف
معاملہ صرف بیان کرنے کا ہے، مسئلے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہے کہ تیمم شریعت کا حصہ ہے، لیکن اس واقعے کی انہیں معلومات نہیں تھی، واقعہ یاد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا اتق اللہ یا عمار، عمار اللہ سے ڈرو. تو آگے عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ عمر بن خطاب نے کیا جواب دیا؟ عمر بن خطاب نے یہ مسئلہ ان کے حوالے کر دیا. بھائی مجھے تو یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن نولی کا ما تولیتا، جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے وہ ذمہ داری ہم آپ کے حوالے کر دے رہے ہیں. آپ نے واقعہ بیان کیا، آپ کو یاد ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، مجھ کو آپ کو مجھے تو نہیں یاد ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہم آپ کے سپرد کیے دیتے ہیں. یعنی آپ کو یقین ہے واقعہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا، مجھے تو یاد. یہ مطلب ہے اس لفظ کا، اس جملے کا، نولی کا ما تولیتا، جس طرف تم مڑے ہو ہم تمہیں اسی طرف موڑتے ہیں. یعنی یہ ذمہ داری تمہارے حوالے ہے، اب تم جانو سچ مچ یاد ہے تو تمہارے لیے نیکی کا ثواب کا باعث ہے، اور اگر یہ تم بغیر ذمہ داری کے یا یاد نہیں ہے یا صحیح بات یہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو اس کی ذمہ داری بھی تمہارے سر پر ہوگی. سمجھ رہے؟ اس طرح سے تو اس صحیح مسلم کی اس روایت سے اور سنن نسائی کی اس روایت سے بہت ہی واضح طور پر یہ مسئلہ معلوم پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین کی بات نہیں ہو رہی، تابعی واقعہ بیان کر رہے ہیں، جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عمار بن یاسر خود بھی صحابی ہیں، اور دونوں اس معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب ان کو دیا تھا، لیکن وہ بھول گئے. تو اس سے معلوم پڑا. اب یہاں پر مصنف رحمت اللہ علیہ نے نوٹ لگایا ہے. نوٹ کیا لگایا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیتے تو وہ فتویٰ دینے سے باز آ جاتے، فتویٰ دینے سے باز آ جاتے. حالانکہ یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ بھئی فتویٰ دینا علم کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جو آدمی کسی کو فتویٰ دیتا ہے، ایک صاحب علم، ایک مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، وہ علم پہنچاتا ہے، ایک ضرورت مند کو کسی مسئلے کا علم پہنچاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ اگر عمر بن خطاب نے ان کو منع کر دیا ہوتا کہ نہیں مت بیان کرو، تو عمار بن یاسر باز آ جاتے کہ نہیں باز آ جاتے؟ باز آ جاتے. تو علم کے مسئلے میں، فتویٰ دینے کے معاملے میں بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیتے اور باز آ جاتے. اس کے بعد اب آگے اس وقت کے حالات پر بات کہتے ہیں. اس لیے اے مسلمان ذرا غور کرو اور آگاہ رہو، اور امام وقت کی اجازت کے بغیر نمازوں میں قنوت پڑھنے والوں اللہ سے ڈرو. قنوت نازلہ اس دنیا میں یہاں ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں طوفان ہے، یہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہاں پر یہ ہو رہا ہے. ارے ہمارا حاکم جو ہے وہ قنوت نازلہ پڑھوانا چاہیے، قنوت نازلہ نہیں پڑھواتا. حرم میں، حرمین میں قنوت نازلہ پڑھی جانی چاہیے، نہیں پڑھی جا رہی ہے. تو کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ بزدل ہے. کیا ہے بھائی؟ بزدل ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. دوسری بات، ملا ہوا ہے، غلامی کر رہا ہے، پٹھو ہے، اور کیا ہے میرے بھائیو؟ عمیل، ایجنٹ ہے. یہ سارے تانے کون دیتے ہیں بھائی؟ اب پرانی خارجیوں کو ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اس طرح کی باتیں کریں گے. آج کے لوگ ہیں جدید خارجیت، جدید خارجیت. اب اس وقت جو حالات، ان حالات میں واویلا مچا ہوا ہے میرے بھائیوں. فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے کس مسلمان کا کلیجہ نہیں کٹے گا؟ یہ تو دل کا حال ہے، کوئی کسی کے دل پر کیسے حکم لگا سکتا ہے؟ لیکن جو شور مچا ہوا ہے، قنوت نازلہ کی بات بار بار ہو رہی ہے، بائی کاٹ کرنے کی بات چل رہی ہے. پروڈکٹ کا بائی کاٹ کرو اسرائیلی. آپ ہی کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ بائی کاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. پورے ملک کو چلانے والا حاکم اور اس کا دیوان ملکی، اس کے مستشاران ہے کہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی بائی کاٹ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. اور حیرانی یہ ہے
کہ ہمارے بھی عزیز بہت سارے نوجوان صبح شام یہی بات کرتے ہیں، اصلاحی پروڈکٹ خریدنا کیسا ہے، چاکلیٹ لیں کہ نہ لیں، پیپسی پئیں کہ نہ پئیں. اور کمپیوٹر آپ کا کس نے بنایا ہے بھائی؟ آپ کی گھڑی کس کا کہاں کے ملک نے بنایا ہے؟ وہ کس عقیدے کے لوگ ہیں؟ موبائل آپ خریدتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، اس کو بنانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا صرف یہودیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے؟ عیسائی بھائی ہیں کیا آپ کے؟ بت پرست بھائی ہیں آپ کے؟ صبح شام انہی کا خریدنا، انہی کا کپڑا، انہی کا کھانا، انہی کا غلہ، انہی کا اناج خرید کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرنے کی بات نہیں کرتے، یہودیوں کے بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے. حالات سمجھو میرے بھائیوں، بائیکاٹ کا نقصان فائدہ ولی امر جانتا ہے، حاکم وقت جانتا ہے. اگر بائیکاٹ کرنے کا نقصان اگر ہونے والا ہو تو آپ کیوں شور مچاتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ حاکم ذمہ دار ہے نا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ اس حاکم سے پوچھے گا، کیونکہ مسلمانوں کا حکمران اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کیا کرو؟ السمع والطاعہ، سنو اور کہا مانو، یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو لہو اور علیہ، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. لہو علیہ ولکم وعلیکم، جیسا جو کرے گا ویسا بھرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حاکم وقت کی اطاعت کرنا، اس کی سمع و طاعت کرنا، باتوں کو سننا اور کہا ماننا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کے حکمران کا معاملہ میرے بھائیو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سے نہیں ہوتا. تو آج کل بڑا واویلا مچتا ہے، حالات جب نازک ہوتے ہیں تو شور مچتا ہے. قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے، قنوت نازلہ نہیں پڑھتے، گھبراتے ہیں. لائیو ہوتا ہے، ساری دنیا سنتی ہے، ٹرانسلیشن آتا ہے، یہودیوں کو معلوم پڑے گا، اسرائیل کو معلوم پڑے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس لیے ہمارا حاکم بزدل ہے، قنوت نازلہ بھی نہیں پڑھوانا چاہتا. پروڈکٹ کا، اسرائیلی اور یہودیوں کے پروڈکٹ کا، ان کے منتجات کا بائیکاٹ کرنا، مقاطعہ کرنا بھی نہیں چاہتا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے بھائیوں. یہ دراصل خارجیت ہے. یہ سب کیا ہے؟ خارجیت. حاکم وقت کے آگے بڑھ بڑھ کر کے خود فیصلے کرنا، لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کو اکسانا اور چوری چھپے قنوت نازلہ پڑھنے کی بات کرنا، چوری چھپے بائیکاٹ کرنے کی بات کرنا. اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رہے، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کی بھی اجازت لیں گے؟ بائیکاٹ کرنا، یہودیوں کو نقصان پہنچے گا، ان کی معیشت کمزور ہوگی، ان کا اکنومی مجروح ہوگا، متاثر ہوگا، تو ہمیں اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بائیکاٹ کرو. قنوت نازلہ پڑھنا بھی اجازت لینا پڑے گا کیا؟ ہاں بھائی اجازت لینا پڑے گا قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا حاکم ہے، وہ مسلمانوں کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، پورا ملک وہ میرے بھائیوں، پورے ملک کا نظم و انصرام اسی کے ہاتھ میں ہے. تو حاکم وقت کی اطاعت کرنا، اس کا کہا ماننا، یہ مسلمانوں کی، اس ملک کے رعایا کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اگر کوئی فیصلہ غیر مناسب بھی ہو رہا ہو تو واویلا نہیں کرنا ہے، تنہائی میں اس سے مل کر کے اس مسئلے پر ڈسکشن کرنا ہے اور اس سلسلے میں نصیحت کرنی ہے. میڈیا پر، پبلک پلیسز پر، اور ایسے ہی میرے بھائیوں دنیا میں شور مچا مچا کر کے اسٹیجوں کا غلط استعمال، ممبروں کا غلط استعمال، یہ بالکل روا نہیں ہے. تو مسلمانوں کا حاکم ہے، ولی امر ہے. اگر پوری ملک کی مصلحت کے خلاف کوئی آدمی کام کرے گا، مسلمانوں کے حاکم کو اختیار ہے کہ اس کی روک تھام کرے، اس پر بین لگائے، اس پر پابندی عائد کرے، ہے کہ نہیں؟ باز آ جائے الحمدللہ، نہ باز آئے تو سخت گیری کرے. یہ مسلمانوں کے حاکم کا اپنا اختیار ہے. جانتے ہیں نا، وَإِنْ أَخَلَ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ، اگر وہ تمہارا مال کھا لے اور تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے تب بھی تمہاری کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، سنو اور کہا مانو. یہ ہے مسلمانوں کے حکمران کا مقام اور اس کا درجہ. بہرحال اس کے بعد 122 نمبر پر، صفحہ نمبر 111، دیکھیے کیا کہتے ہیں. تمیم داری رحمت رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی ہیں تمیم بن اوس الداری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
यानी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, उनका दौरे खिलाफत है, और तमीम दारी मशहूर सहाबी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आए और अमीरुल मोमिनीन से कहने लगे दानी अदउल्लाह व अक़ुस्सु व उज़क्किरुन नास। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह से दुआ करूं, व अक़ुस, और किस्सा बयान करूं, यानी दर्स दूं, बयान करूं। क्या करूं? दर्स दूं, बयान करूं। व उज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत करूं। यानी आए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के पास तमीम बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और इजाजत मांगने लगे। यहां दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो कि वो इजाजत मांगने के लिए आए। कौन थे वो? अहरे गहरे थे, कोई साहबी रसूल थे और बहुत बुलंद मकाम साहबी रसूल। इजाजत लेने के आते हैं, इजाजत लेने के लिए आते हैं अमीरुल मोमिनीन के पास। इजाजत दे दीजिए कि मैं दुआ करूं। दुआ का मतलब यह नहीं है कि रुकिया सेंटर खोल करके बैठ जाऊं, है ना, झाड़ फूंक करते रहूं। दुआ का मतलब अवामुन्नास है, अवामुन्नास है, उनके हिदायत के लिए दुआ, उनकी नसीहत के लिए दुआ, उनके खैर के लिए दुआ करूं, उनके बीच में जाऊं, उन्हें समझाऊं बुझाऊं, है ना, नसीहत करूं, उन्हें, है ना, दर्स दूं, उन्हें खैर की बातें बतलाऊं। यह माना है उसका। ठीक है, इजाजत मांगने के लिए आए। अकीदा अहले सुन्नत का समझ में आया कि नहीं आया? ये अहले सुन्नत का अकीदा है। साहबी रसूल अमीरुल मोमिनीन से इजाजत मांगते हैं, दर्स देने की इजाजत। अब फतवे वाला मामला तो पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके कि अमीरुल मोमिनीन की इजाजत के बगैर फतवा कोई नहीं दे सकता, मसला कोई नहीं बतला सकता। यहां देखिए, दर्स देने की बात हो रही, फतवा नहीं देना है। फतवा तो बहुत संगीन मसला है, बहुत नाजुक मसला है, संगीन। फतवा दही इज्तिहाद के दर्जे में है। फतवा दही क्या है? इज्तिहाद के दर्जे में। अक्सर उलमाए किराम या उलमा की बड़ी तादाद क्या कहती है? फतवा जो है ना वो इज्तिहाद के दर्जे में है, मुफ्ती मुज्तहिद के दर्जे में है। तो बहुत बड़ा काम है, तो उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी आपको अमीरुल मोमिनीन से कि फतवा दूं या नहीं दूं। आप देखिए, सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा बोर्ड है फतवा देने का, और उसके अंदर बड़ी तादाद, बहुत बड़े बड़े उलमा की एक तादाद मुकर्रर है जो फतवा देती है। दारुल इफ्ता, समझ गए? इफ्ता का बोर्ड है, अल-लजनतुद दाइमा लिल बुहूसिल इल्मियति वल इफ्ता। फतवा और इस्लामिक रिसर्च के लिए, है ना, अहले इल्म किबार उलमाए किराम का एक बोर्ड कायम किया सऊदी हुकूमत ने। और वो इसकी उसकी सिफारिश से नहीं होता, है ना, कि जो आदमी सिफारिश करा ले इधर से उधर से, मुझे उसमें नाम, मेरा नाम लिखवा दो, मुझे अपॉइंट करा दो, मैं भी वहां चले जाऊं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बारीक इल्मी सर्वे के बाद मलिक, मुल्क के हाकिम, मुल्क के बादशाह की तरफ से बाकायदा नामों का ऐलान होता है, कौन कौन किस किस मनसब के लिए मुकर्रर किया गया है, कौन सदर है, कौन नायब सदर है कि नहीं, और कौन मेंबरान है, पूरा नाम ऐलान होता है। अभी जल्दी चंद महीनों पहले भी, है ना मेरे भाइयों, एक पूरा सऊदी हुक्मरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज हाफिज़हुल्लाह ने बाकायदा ऐलान किया है कि अब फतवा कमेटी के अंदर ये उलमाए किराम रहेंगे, क्योंकि इक्का दुक्का करके बहुत सारे उलमाए किराम की मौत हो चुकी, वफात पा गए, कुछ लोग सबुकदोश हो गए, कुछ लोग बीमारी की वजह से हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम का ऐलान किया गया कि कौन सी टीम है जो फतवा देने की अहल होगी और फतवा देगी। हर आदमी खड़ा हो जाए ये कहकर के कि मैं आलिम हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, इस बात का अख्तियार इस्लामी हुकूमतों के अंदर नहीं होता। जो लोग मुकर्रर होते हैं वही लोग फतवा देते हैं। इल्म की इल्मी दुरूस के अंदर लोगों को, अपने तलबा को समझाना बुझाना, मसाइल समझाना वो एक अलग चीज है, लेकिन फतवा देना एक पूरी मुस्तकिल जिम्मेदारी है। बहरहाल फतवे की बात होगी। और यहां पर क्या है इस वाक़े के अंदर? इस वाक़े के अंदर बात चल रही है दर्स देने की, नसीहत करने की, तकरीर करने की, समझ रहे? इसकी बात चल रही है, लोगों को नसीहत करने की। यहां भी आकर के कहने लगे मुझे इजाजत दे दीजिए। इजाजत मांगना इस बात की दलील है कि सहाबा जानते थे कि अमीरुल मोमिनीन की
اجازت کے بغیر درس دینا جائز نہیں. اور ہوا بھی وہی. اجازت دے دیجئے میں قصہ بیان کروں, اللہ سے دعا کروں اور لوگوں کو نصیحت کروں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا تمیم آپ نہیں کریں گے ایسا. رضی اللہ تعالی عنہما, تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا کہ نہیں آپ درس دینے کا کام نہیں کریں گے. اب کوئی کھڑا ہو جاتا, تمیم بن اوس نے کیا کہا, کبھی کہا انہوں نے کہ میں درس دینا چاہتا ہوں, امیر المومنین مجھے درس نہیں دینے دیتے, میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, لوگوں کو خیر کی بات بتلانا چاہتا ہوں, لوگوں کو بھلائی سمجھانا چاہتا ہوں, برائی سے روکنا چاہتا ہوں, لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں, اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے, لوگوں کو اکساتے بھڑکاتے. کوئی شکایت سنی کسی نے؟ نہیں سنی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اجازت لینے ہی کے لیے کیوں آتے, خود سے وہ کام شروع کر لیتے خارجیوں کی طرح. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے اجازت مانگی. اجازت اسی لیے مانگی, ان کا عقیدہ تھا کہ اجازت کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا, اور اجازت نہیں دی, خاموش ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا طریقہ تھا. بہرحال میرے بھائیو, اس کے بعد تیسرا 123 نمبر, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام نافع, مشہور غلام ہے, مشہور تابعی ہیں. نافع رحمت اللہ علیہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. نافع بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. اس خط کا جو مضمون ہے یہاں پر, یہ واقعہ آپ اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ سن چکے ہیں. یہ سبیغ بن اصل کا واقعہ ہے. سبیغ بن اصل کا واقعہ ہے. معاملہ کیا تھا سبیغ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان شبہات پیدا کرتا تھا. جیسے آج خارجی, اخوانی, مودودی, عقلانی آ کر کے کیا کرتے ہیں, منکرین سنت, صحابہ کی توہین کرنے والے, اور ہے نا یہ جو ابھی شکیلیوں کا فتنہ نکلا, یہ لوگ آ کر کے ان بھولے بھالے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں, بہکاتے ہیں. صحابہ کرام کے خلاف ان کا ذہن خراب کرنا, حدیثوں کے بارے میں کیڑے نکالنا, ہے نا, اور شکیل بن حنیف کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرنا, ہے کہ نہیں. قرآن کریم کی یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی ہے, قرآن کی یہ آیت, قرآن اللہ کے نبی کی یہ حدیث اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے ٹکراتی ہے. اس طرح کے شبہات پیدا کرنے والے, پھیلانے والے آج بھی ہماری سماج کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں. تو سبیغ بن اصل جو تھا نا, ایسا سمجھیں کہ یہ اس قسم کے لوگوں کا سرغنہ تھا, اس قسم کے لوگوں کا سرغنہ تھا وہ سبیغ بن اصل. اور وہ آیتیں پڑھتا ہے نا, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, یا والذاریات ذروا, ہے نا, فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. کیا معنی ہے اس آیت کریمہ کا؟ یہ ہوا کی قسم, یہ گھوڑے کی قسم, یہ فرشتوں کی قسم, کیا ہے یہ آخر؟ آپ لوگ کو سمجھ میں آتا ہے کچھ اس طرح سے ورغلانا, بہکانا؟ میرے بھائیوں, تو کیا ہوا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, آپ نے اس کو بلوایا اور اسے پوچھا ایسا ایسا تم کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کھجور کے ڈنڈے منگوائے اور سر پر خوب ڈنڈے مارے, کھجوروں کی ٹہنی سے اسے پیٹا, اس کا خون جاری ہو گیا. اس کے بعد معافی مانگ کر کے واپس چلا گیا, اور پھر اس کو بلوایا, پھر اسے دوسری مرتبہ پیٹا, یہاں تک کہ اس کا سر زخمی ہو گیا. اس طرح سے 2 سے 3 مرتبہ واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد انہوں نے سبیغ کو وہاں سے باہر نکال دیا, یوں سمجھے جلا وطن کر دیا. تم کو اس بستی میں نہیں رہنا ہے. بستی سے باہر نکالا اور یمن بھیج دیا. کہاں بھیج دیا؟ یمن بھیج دیا. جاؤ یمن جاؤ. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے گورنر تھے, ذمہ دار تھے, ان کو کیا لکھا؟ خط لکھا. کیا لکھا بھائی؟ اللہ یجالیسہ یعنی سبیغ ابن اصل احد من المسلمین. خط لکھا کہ دیکھو ابو موسیٰ اشعری, اس سبیغ بن اصل کے ساتھ کوئی بھی مسلمان نہیں بیٹھے گا. اس کو بالکل کیا کر دو, الگ تھلگ رہنے دو. کوئی مسلمان اس کے ساتھ ہم نشینی نہیں کرے گا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں کرے گا. بالکل اس کا الگ تھلگ اس کا معاملہ رکھو. اب عمل ہو گیا, امیر المومنین کا حکم ہو گیا, تو اس کے اوپر
अमल होने लगा फौरन। और लोग वाकया सीरत के अंदर बयान करते हैं कि ऐसे उसके साथ लोगों ने बर्ताव किया इस हुक्म की वजह से, अमीरुल मोमिनीन की खत की वजह से, कि जैसे ही वो किसी मजलिस में आता तो उसको जाने के लिए नहीं कहते जाओ जाओ यहां से, बल्कि खुद ही उठ करके सब बिखर जाते, खुद ही उठ करके सब बिखर जाते, कोई रुकता ही नहीं उसके पास। क्यों? मामला क्या था? मामला यह नहीं था कि इसको किसी से मिलने नहीं देना, बल्कि मामला यह था किसी मुसलमान को इसके साथ उठना बैठना करने मत देना। इसलिए फौरन जैसे ही कहीं भी ये जाता, फौरन वहां के लोग वहां से उठ जाते, छट जाते। बहरहाल तो अब ये सूरत हाल तो बहुत बहुत गिरानी की बात है ना, बहुत दुख की बात है कि आदमी जाए और सब उठ करके भाग जाए। कितना दुख होगा, कितना दिल में तकलीफ होगी, है कि नहीं? तो फश्तद्द ज़ालिका अला रजुल, ये चीज उस आदमी के लिए बहुत बहुत गिरा होगी, बहुत मुश्किल हो गई, बहुत परेशान हो गया वो कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई मेरा साथी नहीं रहता, जहां जाता हूं लोग वहां से उठ करके भाग जाते हैं। बहरहाल फकत अब अबू मूसा इला उमर, तो अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा। यानी ये फौरन का मसला नहीं है, यही मामला चलता रहा, लोग उसका बाइकाट करते रहे, अलग थलग होते रहे, है ना, यहां तक कि जब अबू मूसा अशअरी को पता चल गया कि अब इसकी हालत ठीक हो चुकी है और ये अपनी खारजी जहनियत से, अपनी अकल परस्ती से और तावील करने से, शुबहात में डालने से तौबा करके पूरे तौर पर बाज आ गया है। सच्ची तौबा करके क्या हो गया है? बाज आ गया है। तब उन्होंने खत लिखा उमर बिन खत्ताब के पास, अमीरुल मोमिनीन के पास, और उसमें लिखा अन कद हसनत तौबतुहु, अमीरुल मोमिनीन वो सबीग बिन असल के बारे में जो आपने हुक्म दिया था उसी के मुताबिक उसके बारे में अमल होता रहा, सब उससे बाइकाट रहते थे, लेकिन अब उसने सच्ची तौबा कर ली है, बड़ी खूबसूरत तौबा कर ली है। यानी क्या मतलब? सच्ची तौबा कर ली है। यह लिख करके अमीरुल मोमिनीन को खत लिख करके भेजा कि अब यह आदमी सुधर चुका है, सच्ची तौबा कर चुका है। फकतब उमरु अन इज़न लिन्नासि बिमुजालसतिही, तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने जवाब में अबू मूसा अशअरी को खत लिखा यमन कि ठीक है, अगर वो सच्ची तौबा कर चुका है तो अब लोगों को इजाजत दे दीजिए कि उनके साथ उठे बैठे, सबीग के साथ लोगों को इजाजत दे दीजिए कि इस आदमी के साथ उठे बैठे, यानी इसके साथ अब उठने बैठने की परमिशन दे दीजिए, कोई बात नहीं है। अब ये वाकया सीरत की बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है ना, तारीख की बहुत सारी किताबों के अंदर मौजूद है। ये वाकया किस कदर अजीमुश्शान है, कितना अहम है। आज मुसलमानों के हाकिम की बात हो रही ना, मुसलमानों के बादशाह की, है कि नहीं? ये मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन ही के बस मसला चल रहा है। ये पूरा वाकया किसका है? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का वाकया है, जो पूरी मुमलकत के अमीरुल मोमिनीन थे, और उसके बाद उनके एक गवर्नर जो यमन में थे, है ना, उनके दरमियान का यह वाकया है। और मामला किसका है? एक खारजियत की जहनियत रखने वाले शख्स के बारे में। इसमें बात समझें। सबसे पहली बात, पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी कि इस आदमी के साथ कोई नहीं बैठेगा। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, सबको तस्लीम करना जरूरी है। कोई कह सकता था कि भाई अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मर्जी के मुताबिक हुक्म दे दिया है, लेकिन मेरी भी तो अपनी मर्जी है। लोग यही तो कहते कि अपना जमीर बेच दूं, अपनी अकल को बेच दूं मैं, मेरे पास अकल है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, कुछ मैं भी कुछ सूझबूझ रखता हूं या नहीं रखता हूं, कि हैवान बन जाऊं, जानवर बन करके रहूं। इस तरह की बातें करते कौन लोग? खारजियत की सोच रखने वाले। हालांकि ये खुद अपने आप में हैवानियत वाला ही नजरिया है। इंसान समझता है, हैवान नहीं समझता। मेरे भाइयों, तो क्या कहा उन्होंने? क्या किया उन्होंने? बाकायदा बाइकाट कर दिया, सब बाइकाट हो गए, सब अलग थलग हो गए। अब जब उस आदमी ने सच्ची तौबा कर ली, तो सच्ची तौबा कर लेने के बाद अमीरुल मोमिनीन की इजाजत के बगैर अबू मूसा अशअरी भी तो परमिशन दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? कुर्बान जाइए समोतात पर। जब उनके खत से मना किया गया था तो इजाजत कब होगी? जब उनका खत आएगा। जिसने मना किया था वो इजाजत देगा अमीरुल मोमिनीन, तो इजाजत हो जाए।
आज आदमी कह सकता है کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے منع کیا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں نا کہ آدمی سدھر گیا ہے, پرمیشن دے دیتا ہوں. لیکن نہیں, پھر خط لکھا امیر المومنین کو. یہ سموتات کی مثالیں ہیں, آپ کو قدم قدم پہ دکھائی دے رہی ہیں. سموتات کی مثالیں. انہوں نے اجازت نہیں دی بلکہ خط لکھ کر کے ان کو انفارم کیا آدمی سدھر چکا ہے. پھر ادھر سے خط میں لکھ کر کے جواب آیا, اب آپ اجازت دے دیجئے, کہ لوگ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے. یہ ہے میرے بھائیوں, امیر المومنین اجازت دے تو کام کرو اور اجازت نہ دے تو باز آ جاؤ. یہ ہے طریقہ امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزارنے کا. اب یہاں دیکھیے ایک نوٹ لگایا ہے بالکل ایک جملے کا, اور میں پھر اس پر بات ختم کر دوں گا, مجھے ذرا کچھ جلدی کسی کام سے نکلنا ہے. نوٹ میں کہتے ہیں دیکھیے کس طرح صبیغ سے قطع کلامی اور عدم تعلق کی بابت لوگوں نے حاکم وقت کے اوامر کو تسلیم کیا. حاکم وقت نے لکھ دیا کہ یہ صبیغ ہے, یہ شبہات پیدا کرتا ہے, لوگوں کو قرآن کریم کی متشابہات پیش کر کے ان کا ذہن خراب کرتا ہے. جبکہ حکم کیا ہے میرے بھائیوں؟ حکم یہ ہے کہ متشابہات کو رہنے دو, جو محکمات ہیں اس پر عمل کرو, جہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس پر عمل کرو, جہاں کوئی شبہ ہے اس کو چھوڑ دو. لیکن یہ کیا کرتا تھا؟ متشابہات پیش کرتا تھا. تو امیر المومنین نے حکم دیا, سب کے سب مان گئے کہ نہیں مان گئے؟ سب کے سب مان گئے. آتا تو مجلس سے لوگ الگ تھلگ ہو جاتے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے بقیہ بھی دو پہلو رکھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا, لیکن سدھر جانے کے بعد امیر المومنین کے حکم کے بغیر ابو موسیٰ نے فیصلہ نہیں کیا خود سے, بلکہ خط لکھ کر کے بتلایا. اجازت کا خط آیا تب جا کر کے اسے اس بات کی اجازت دی کہ اب لوگ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ خلیفہ نے اس کی اجازت دے دی. یہ شیخ جمال بن فریحان الحارثی رحمت اللہ علیہ کی تعلیق ہے. بہرحال چند باتیں اور باقی ہیں, انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو جو خالص سنت کے مسائل ہیں سمجھنے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی تمام کو, بڑوں کو, چھوٹوں کو, جوانوں کو خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خارجیت زدوں سے, خارجیت کے جراثیم سے بچنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی لمبے القاب والا, لمبے میرے بھائیوں نام والا یا لمبی شہرت والا آپ کو ورغلائے, بہکائے اور آپ کو خارجیت کے دام فریب میں پھانسنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب سنت کی راستے کی تلاش کریں اور سنت کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.